میں سیکٹری انفارمیشن جو ہمارے شیخ وقاص صاحب ہیں اور سی ایم علی امین خان کے ان باتوں کی آج کھول کے تائید کر رہا ہوں. فائنل کال ہوگی تو وہ ثوابی کے لیے تو نہیں ہوگی, وہ تو ڈی چوک کے لیے ہوگی. اوقات ان کی یہی ہے. اور ایک وہ دوسرا بدبخت جو کینیڈا میں بیٹھا ہے, اور یہ دونوں کورٹ مارشل ہوئے ہیں, ریٹائرڈ یا ڈسمس شدہ فوجی ہے. ان لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو. عالی شان رہا. لوگوں نے پنجاب حکومت کے راستے بند کیے جانے کے باوجود متبادل راستے اختیار کیے, اور جہاں لوگوں کو متبادل راستے نہیں ملے وہ بیچارے نہ پہنچ سکے. خود میں جلسے کے اخیر میں پہنچا, کیونکہ 2 گھنٹے لگ بھگ جو ہیں وہ یہ راستے میں انہوں نے یہ رکھے تھے, راستے بند کیے تھے, اور اس پہ انہوں نے بہت سارے تاریں لگائی تھی اور یہ کنٹینر رکھے تھے, تو ہم نہیں پہنچ سکے ٹائم پہ. لیکن اخیر میں جب سی ایم صاحب کی تقریر جاری تھی, اس کے باوجود جو ہے عوام کا جوش دید نہیں تھا. صرف قیدی 804 سے یکجہتی کے لیے دنیا جہان سے مرد, خواتین, جوان, بزرگ سب آئے ہوئے تھے, اور جلسہ جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے پورے قوم اور دنیا نے دیکھا. دیکھیں, کارکنان کو توقع ضرور رہی ہوگی کہ کوئی اسی وقت جو ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ اب نکل کے ہم نے اڈیالہ پہنچنا ہے یا ڈی چوک پہنچنا ہے. یہ پبلک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, لیکن جو اسٹریٹجی بنانی ہے اور جو فائنل کال کی بات سی ایم علی امین خان نے کی ہے یا ہمارے سیکٹری انفارمیشن نے کی ہے, فائنل کال ہوگی تو وہ ثوابی کے لیے تو نہیں ہوگی, وہ تو ڈی چوک کے لیے ہوگی. اور یہی بات جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ڈی چوک سابقہ دھرنے پہ ہم پہ لاٹھی چارج اور ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ ڈالے, اس دفعہ جو ہے ساری کشتیاں جلا کے آنی ہے تاکہ جو کچھ بھی یہ کرے. لیکن احتجاج چونکہ حتمی ہوگا, ہمارے پاس اس کے احتجاج کے بعد کوئی دوسرے احتجاج کی دلیل نہیں رہے گی, تو لہٰذا اسی کو کامیاب کرنا ہوگا چاہے یہ کچھ بھی کریں. اور اس لیے جو ہے یہ حتمی اس لیے کہا گیا ہے کہ چاہے ہمارے ساتھ یہ کوئی بھی رویہ اپنا لے, ہم نے کسی صورت میں ڈی چوک سے ہٹنا نہیں ہے. اور وہ تب ہوگا, آج خان صاحب نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ اس کی تاریخ وہ خود دیں گے. لوگوں کی سوچ کے مطابق تو ہر ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. فیصلہ وہی ہوگا جس پہ عمل درآمد بھی کیا جا سکے, جس پہ قیادت جو ہیں ان کے درمیان اتفاق رائے بھی ہو, اور جس کو خان صاحب کے آشیرواد بھی حاصل ہو. تو لہٰذا یہ آلریڈی فیصلہ شدہ تھا کہ کراؤڈ کو جو ہے انہوں نے ایک تو ایک یکجہتی کا اظہار تھا, اور ایک ابھارنس یا نفرت کا اظہار تھا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. دوسرا جو ہے اس کراؤڈ کے ذریعے پبلک کو جو ہے موٹیویٹ کرنا تھا کہ خان کے لیے, پاکستان کے لیے اب نکلنا کیوں ضروری ہو گیا ہے. کوئی اب دوسرا آپشن نہیں رہا ہے, نہ کسی آپشن کے قابل قوم کو چھوڑا ہے. آئینی ترامیم کے نام پہ ان لوگوں نے پورے قوم کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے ہیں. اب صرف ایک ہی چیز میں جو ہے نجات ہے, اور وہ نجات جو ہے جب عوام احتجاج پہ آ جائیں اور تب تک نہ اٹھے جب تک خان رہا نہ ہو, اور خان کی رہائی کے بعد جو ہے ہمارا دوسرا لائے عمل ہوگا, اور وہ ہوگا ان تمام اللیگیلٹیز کو انڈو کرنے کا. ہیں کہ اس نوبت آنے سے پہلے یہ عقل کے اوش کے ناخن لیں, اتنا ظلم نہ کریں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یعنی اپنی دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے جیلی نظام بنایا ہے, قبضہ حکومت بٹھائی ہوئی ہے, اور جیلی مینیز کے ذریعے یہ جیلی ترامیم ہے. اس طرح تو ریاست تو کبھی اس طرح نہیں کرتی ہے, مافیاز اس طرح کرتے ہیں. اور ہم اپنے ملک کو مافیا کے, دیکھیں ہم پاکستانیت پہ یقین رکھتے ہیں, پاکستان میں خلفشار قطعاً نہیں چاہتے ہیں. جو خلفشار انہوں نے امپوز کیا ہے, جو پاکستان کی تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے, اس سے ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ عقل اور ہوش کے ناخن لیں. اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہمارے اور ان کے بیچ ہماری آئینی جدوجہد کو جس طرح انہوں نے ماضی میں
بدست شمشیر، بدست بندوق، بزور بندوق اور آنسو گیس اور لاٹھی چارج اور پولیس اور رینجر کے سہارے انہوں نے دبانے کی کوشش کی ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ نوبت پھر آئے، لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہو، کوئی مرے، پاکستانی جو ہیں وہ ملک میں خلفشار دیکھیں. بہتر نہیں ہے کہ یہ بیٹھ جائیں، یا تو یہ ہمیں قائل کر دیں کہ آپ کا یہ موقف غلط ہے، یا پھر ہم ان کو بتا دیں کہ آپ نے یہ زیادتیاں کی ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز وہ سٹیک ہولڈرز ہیں نا، چاہے وہ قبضہ مافیا کی شکل میں ہیں، لیکن آج نظام نے تو ان کو بٹھایا ہوا ہے حکمران بنا کے، تو لہٰذا ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا اور ان کو بھی قائل کرنا ہوگا، یا وہ ہمیں قائل کریں کہ جی وہ جو کر رہے ہیں یا ان کے نام پہ جو ہو رہا ہے وہ درست ہے، یا پھر ہم ان کو قائل کریں، یا کوئی درمیانی راستہ نکالے تاکہ سب سٹیک ہولڈر اس پہ راضی ہو جائیں کہ پاکستان مزید اس تباہی، بربادی، خلفشار، طوائف الملوکی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کسی کے دل میں ریموٹلی پاکستان کی تھوڑی بہت محبت تو ہوگی، کیونکہ ہمارا مقابلہ جن قوتوں سے ہیں وہ تمام قوتیں دنیاوی مقاصد کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں اور ذاتی فائدے کے لیے یہ اکٹھے ہیں، اور ہمارا انہوں نے حشر نشر کیا ہوا ہے. کوئی پاکستان کی بقا، آئین کی بالادستی، جمہوریت کے وقار یا زینت اس میں پنہا نہیں ہے. یہ شارٹ ٹرم مقاصد ہیں، اور اس کے حصول کے لیے فلاں کو صدر بنا دیا، فلاں کو وزیر اعظم بنا دیا، فلاں کو MNA بنا دیا، فلاں کو ایکسٹینشن دے دی. بس یہی ان کا گول تھا جو انہوں نے حاصل کر لیا ہے. ویلیڈیٹی تو بات چیت سے تو نہیں ہوتی ہے نا. البتہ اگر کوئی ڈکلیریشن آ جائے اور ہم مان لیں کہ ہاں جی یہ فارم 47 کے MNAs کو ہم مانتے ہیں، تو تب ویلیڈیٹی ہوگی. اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریس اس پہ بات ہی نہ کی جائے. بات ہوگی، ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ان کو بتائیں گے کہ جی یہ آپ کا فارم 47 کا MNA کہاں سے آیا. ان کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ آپ جو سپریم کورٹ میں فلاں فلاں مرضی کے ججز لگوانے کے چکر میں آئینی ترامیم کی شکل میں عدلیہ کی آزادی کے نخرے بکھرے کر رہے ہیں، یہ غلط ہیں. اسی طرح جو عوام کو کوئی پکڑ دکڑ ہے، شتر بے مہار بن چکی ہیں پولیس اور یہ ریاستی ادارے، جس کے گھر میں مرضی ہوتی ہیں گھس جاتی ہیں، جس کی لیے ان کے موڈ میں بن جاتا ہے اٹھا لیتے ہیں. یہ کیا پاکستان سے اچھا تو نہیں ہو رہا ہے؟ جو ریاست، جو حکومت، جو ملک اپنے شہریوں کی بنیادی حقوق کو اسی طرح پامال کرتی ہو صرف دنیاوی مصلحتوں کے تحت، وہ ریاست اور وہ مملکت جو ہیں کبھی اپنے عوام کی دلوں میں سیکٹری انفارمیشن جو ہمارے شیخ وقاص صاحب ہیں اور CM علی امین خان کے ان باتوں کی آج کھول کے تائید کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کبھی کبھار میں سوچتا بھی ہوں کہ یہ مقاصد بھی PDM اور ان کے سہولت کاروں نے تمام حاصل کر لیے، لیکن جو ظلم انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ حد درجہ زیادہ ہیں. اور یہ کیوں کیا ہے؟ یہ سزا ہمیں جو ملی ہے یہ ان ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ لوگ اگر گالم گلوچ سے باز آ جائیں، ریاست کو گالیاں نہ دیں، اور ایک حد میں رہتے ہوئے تشہیر کریں خان کی یا PTI کی، ہم نے کبھی ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ PTI کے نام پہ اداروں کو گالیاں دیں. اور آپ یقین کریں یہ جو عید کا کیس خان پہ بنایا گیا، یہ بیسیکلی اس ڈیجیٹل جو آپ کہہ لیں ایڈونچرسٹ کے اس ایڈونچر کا جو باہر بیٹھ کے جنہوں نے کردار کشی کی تھی، جرنیلوں کی، ایکٹریسوں کا سکینڈل نکالا تھا، اس کا خمیازہ تھا جو ہمیں بھرنا پڑا. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے ریاست پاکستان کو گالی دے رہے ہیں اور لا علمی میں یا ان کو مس گائیڈ کر کے PTI کا لیبل لگا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ گویا PTI کا ورکر جو ہیں جو قطعاً غلط ہیں. لیکن جن کو علم نہیں ہے ان کو علم ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ناجائز استعمال کی بھی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. خدا را اس سے باز آ جائیں.
اس سے باز آ جائیں اور ایسے لوگوں کو دیں، کیونکہ ہم سیاست آئین قانون کے دائرے کے اندر کر رہے ہیں۔ بے شک ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈلتے ہیں، لیکن ہم جرنیلوں کو گالیاں نہیں دیتے ہیں، ہم فوج کو گالیاں نہیں دیتے ہیں، اور جو لوگ یہ گالیاں دیتے ہیں وہ ان کا غصہ جو ہے وہ پھر پارٹی پہ نکلتا ہے۔ صرف یہ جو دو آخری نام بتائے نا، راجہ جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے، روزانہ بیٹھتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتا ہے میں نے کیس میں 24,000 پاؤنڈ دینے ہیں، اوقات ان کی یہی ہے۔ اور ایک وہ دوسرا بدبخت جو کینیڈا میں بیٹھا ہے، اور یہ دونوں کورٹ مارشل ہوئے ہیں، ریٹائرڈ یا ڈسمس شدہ فوجی ہے، ان لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو۔ باقی جو نام آپ نے لیے وہ تو ہمارے محترم دوست ہیں، اور پی ٹی آئی کے اور خان کے ٹائیگرز ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں احترام ہے۔ یہ وہ دو لوگ ہیں اور 3-4 اور لوگ ہیں، اور بدقسمتی سے میں آج آپ کے تھرو بتا دوں کہ ہمارے اپنے کچھ لوگ ان کو اطلاعیابیاں کرتے ہیں، ابھی خان سے ملاقات ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ بات ان کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے پارٹی میں کون لوگ ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں۔ بدبخت جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اب علی امین خان کے خلاف یہ دونوں لگے ہوئے ہیں، میرے خلاف لگے ہوئے ہیں، اسد قیصر صاحب کے خلاف شاندانہ گلزار، شہریار افریدی، پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کی کردار کشی یہ نہ کر رہے ہو، لیکن خان کی تصویر لگا کے پھر آگے سے یہ پیسے ہنٹتے ہیں۔ ان بدبختوں کو پہچان لیں۔ اور یہ لوگ جرنیلوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، آرمی چیف کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب ہمارا ان کے ساتھ یا فوج کے ساتھ گالم گلوچ کا ہمارا کام کیا ہے؟ بے شک ہم ان کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی ذاتوں پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، صرف نہیں کہ 9 مئی کی ان کی آپ ٹرانسمیشن دیکھ لیں، 9 مئی کو یہ لگ گیا جی کہ فوج کے دستے پی ٹی آئی کی حمایت میں نکل آئے اور فلاں ہو گیا اور ڈینگ ہو گیا، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے تھے۔ ان لوگوں سے جان چھڑانی چاہیے، ان کو دھتکارنا چاہیے، ان کی ہیلپ کرنے کے بجائے پی ٹی آئی کے یہاں پہ بے گناہ ورکر پڑے ہوئے ہیں، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔